بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ سب کی پرجوش فرمائش پر آپ کے لیے حلالہ پارٹ 2 لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ لیکن حلالہ پارٹ 2 سننے سے پہلے حلالہ پارٹ 1 کا مختصر سا حوالہ سنیے۔ یہ کہانی ایک دکاندار پر مبنی ہے جو فجر سے ذرا دیر پہلے اپنی دکان کھول لیتا تھا۔ ایک روز وہ اپنی دکان فجر سے ذرا دیر پہلے کھولنے آیا تو دیکھا دکان کے سامنے کوئی شخص سویا ہوا ہے۔ وہ اس شخص کو جگانے کے لیے آگے بڑھا کہ شاید کوئی چرسی یا افیمی سو گیا ہے، مگر جو ہی اس نے سوئے ہوئے شخص کو جگایا تو دیکھا وہ ایک عورت تھی اور بے انتہا خوبصورت عورت تھی۔ اس عورت نے اپنا نام مہر النساء بتایا اور کہا کہ وہ ایک بے آسرا عورت ہے جس کا اس دنیا میں کوئی نہیں، اور بیت الخلاء جانے کے بہانے وہ دکاندار سے ضد کرنے لگی کہ وہ اسے اپنے گھر لے چلے۔ لیکن دکاندار ایک شریف آدمی تھا، وہ گھر میں تنہا رہتا تھا۔ اس نے اس عورت کو منع کر دیا کہ کہیں اس کی محلے میں عزت نہ خراب ہو جائے، مگر مہر النساء نے بے تحاشا ضد کی تو دکاندار بیت الخلاء کے لیے اسے اپنے گھر لے گیا۔ جب وہ دکاندار کے گھر گئی تو اس سے ضد کرنے لگی کہ وہ اسے بیوی بنا لے، اس سے نکاح کر لے اور اس کے گھر کے سارے کام کرنے لگی، کیونکہ دکاندار کی اپنی بیوی حیدرآباد میں رہتی تھی، یہاں وہ تنہا تھا۔ مہر النساء کی بے تحاشا ضد پر دکاندار نے اس سے خفیہ نکاح کر لیا، لیکن نکاح کے کچھ ہی عرصے بعد دکاندار اپنے گھر 2 آدمیوں کو لے کر آیا جنہوں نے کہا کہ وہ مہر النساء کے بہنوئی ہیں اور آپ دونوں کو شادی کا دعوت نامہ دینے آئے ہیں۔ مگر مہر النساء نے انہیں دیکھتے ہی ناگواری کا اظہار کیا اور اپنے شوہر سے کہا کہ اگر یہ لوگ دوبارہ آئے تو ان سے کہنا کہ میری بیوی مجھ پر طلاق ہے اگر یہ میری اجازت کے بغیر گھر سے باہر نکلی۔ دکاندار صاحب نے ویسا ہی کیا جیسے ان کی بیوی نے کہا، اور جب صبح دکاندار صاحب کی آنکھ کھلی تو مہر النساء گھر سے غائب تھی۔ ان کی نظر ایک خط پہ پڑی جو مہر النساء کا تھا اور اس پر لکھا تھا کہ مجھے معاف کر دینا، میں نے حلالہ نکلوانے کے لیے آپ کے ساتھ دھوکہ کیا ہے، کیونکہ میرے شوہر نے غلطی سے مجھے طلاق دے دی تھی۔ آپ نے کہا تھا کہ میری اجازت کے بغیر اگر یہ گھر سے نکلی تو مجھ پر 3 طلاق، تو اب میں آپ کی اجازت کے بغیر ہی گھر سے نکلی ہوں تو مجھے طلاق ہو چکی ہے، اور اگر میں حلالہ جس سے بھی کرتی میری خوبصورتی کو دیکھ کر وہ مجھے طلاق نہ دیتا، اس لیے مجھے یہ کھیل رچانا پڑا۔ مہر النساء کا خط پڑھتے ہی ان کا دماغ چکرا گیا اور پیروں تلے سے زمین نکل گئی، اور پھر کچھ ہی عرصے بعد ان کو ایک اور خط وصول ہوا جس میں لکھا تھا کہ میں آپ کے بچے کی ماں بننے لگی ہوں۔ ابھی تک یہ فیصلہ نہیں ہوا کہ یہ جو بچہ پیدا ہوگا میرا پہلا شوہر اسے قبول کرے گا یا نہیں، ورنہ یہ بچہ میں آپ کو واپس کر دوں گی۔ تو ناظرین، یہ تھا حلالہ پارٹ 1 کا مختصر حوالہ۔ تو اب آئیے سنیے کہانی کا اگلا حصہ۔ مہر النساء کا خط پڑھتے ہوئے میرے چہرے پر کئی رنگ آئے اور کئی رنگ گئے۔ میری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ میں اپنے بچے کی خوشی مناؤں یا پھر اس کے دیے گئے دھوکے کا ماتم کروں۔ مجھے اپنی پہلی بیوی یاد آ گئی جو پہلی بار امید سے ہوئی تھی تو میں نے پورے گاؤں میں مٹھائی بانٹی تھی۔ باپ بننے کا احساس میرے لیے نہایت ہی خوشگوار اور نیا نیا سا تھا۔ خط پڑھتے ہی میں اپنی ماضی کی یادوں میں کھو گیا تھا۔ دکان کے دروازے پر کسی کی آہٹ ہوئی تو میں چونک سا گیا۔ خیالات کی بھنور سے نکلنے میں ایک لمحہ لگا تھا، تب مجھے احساس ہوا کہ حقیقت کتنی تلخ ہو چکی ہے۔ میں دکان کے ایک تاریک کونے میں مہر النساء کا وہ خط لیے گھنٹوں بیٹھا رہا۔ میری یہ حالت اس کے پہلے خط پر بھی نہیں ہوئی تھی، کیونکہ تب میرا اس سے ازدواجی رشتہ تھا، وہ بھی جو ختم ہو چکا تھا۔ لیکن اب اس کی کوکھ میں پلنے والی میری اولاد لمحوں میں مجھے اس سے اور اسے مجھ سے منسوب کر چکی تھی۔ میں اسے بھلا چکا تھا، مگر اب شاید ایسا کرنا ممکن نہیں تھا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ پچھلی بار بھی جو خط ملا تھا اس میں مہر النساء کا کوئی اتا پتہ درج نہیں تھا، لہٰذا میرے لیے اسے ڈھونڈنا مشکل تھا۔ اپنی اولاد کا سن کر میں بے حد بے چین ہو چکا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ میری اولاد میرے پاس رہے، یا کم از کم مجھے خبر ہو کہ میرا یہ بچہ کس حال میں ہے۔ میرے رات دن کا چین چھن چکا تھا۔ میں مہر النساء کو ڈھونڈنا چاہتا تھا، مگر میرے پاس نہ ہی اس کا پتہ تھا اور نہ ہی اس کے بعد مجھے وہ آدمی جو بقول مہر النساء کے اس کی بہنوئی تھے نظر آئے۔ اس اکیلے کمرے میں اب شدت سے مجھے اس کی یاد آنے لگی تھی۔ میرا کمرہ جو مہر النساء کے آنے سے محل لگتا تھا، آہستہ آہستہ پرانی حالت پر لوٹ آیا تھا۔ گھر کے کھانے کا میں عادی ہو چکا تھا۔
مگر اب دوبارہ مجھے ہوٹل کا کھانا کھانا پڑتا تھا۔ اس کے آنے کے بعد میں ضرورت کی ہر شے لے آیا تھا، مثلاً دوسری چارپائی، صابن، شیمپو، اس کے استعمال کی دیگر چیزیں جن سے اب مجھے وحشت ہوتی تھی۔ اس کمرے میں آتے ہی اس کی یادیں ذہن میں ڈیرے ڈال لیتی تھی، اور پھر اس کے زیر استعمال چیزیں جن کو اب تک میں نے اپنی جگہ سے نہ ہلایا تھا اب میرے لیے عذاب بن چکی تھی۔ اس نے گھر میں کھانا پکانے کے لیے راشن تک ڈلوا دیا تھا جو پڑا پڑا خراب ہو چکا تھا۔ مہر النساء کو گئے 6 ماہ گزر چکے تھے، مگر یوں لگتا تھا کہ اس کا جانا کل کی بات ہو۔ اپنے دکان اور گھر کی بجائے زیادہ تر وقت باہر گلیوں میں گزارنے لگا تھا۔ اکثر شام کو میں گھر آنے کے بجائے ادھر ادھر گھومتا رہتا کہ مجھے مہر النساء کی وہ بہنوئی نظر آ جائے، کیونکہ اس نے کہا تھا میرے ہی محلے میں رہتی تھی تو کبھی تو یہ لوگ اپنے سسرال آتے ہی ہوں گے۔ اسی امید پر میں آتے جاتے لوگوں کو دیکھتا رہتا تھا۔ لوگ مجھے حیرت سے دیکھتے کہ میں کیوں یہاں کھڑا رہتا ہوں۔ میں نے بھی دل میں ٹھان لی کہ مہر النساء کو ڈھونڈ کر ہی دم لوں گا، چاہے اس کے لیے مجھے سارا دن دکان سے باہر ہی کیوں نہ گزارنا پڑے۔ میرے لیے اپنی اولاد کو حاصل کرنا اب ایک مشن بن چکا تھا۔ دن رات میں یہی سوچتا کہ آخر مہر النساء تک کیسے پہنچا جائے۔ سوچ سوچ کر میری دماغ کی رگیں تن چکی تھی۔ آخر میں نے ایک فیصلہ کیا کہ میں اسے ڈھونڈنے کے لیے کسی عورت کا سہارا لوں گا، مگر پھر خیال آیا کہ مجھ اکیلے مرد پر کون عورت بھروسہ کرے گی۔ میں تو پہلے بھی یہاں پر چھڑا رہتا تھا جسے ایک عورت دھوکہ دے کر جا چکی تھی۔ کہیں میں بدنام نہ ہو جاؤں اور ایسی حرکت پر محلے سے نکالا نہ جاؤں۔ بے شک میں نے مہر النساء سے نکاح کر لیا تھا، لیکن وہ گھر سے باہر نہیں نکلتی تھی۔ لوگ اب بھی مجھے چڑھا ہی سمجھتے تھے۔ بہت کم لوگ جانتے تھے کہ میری بیوی یہاں پر رہنے کے لیے آئی تھی۔ میں نے ان کو یہ بھی نہ بتایا تھا کہ میں نے دوسری شادی کی ہے۔ اب اگر اس سلسلے میں دوسری عورت کا سہارا لیتا تو میری بدنامی تو پکی تھی، اور محلے والے کہیں مجھے بے عزت کر کے ہی نہ نکال دیں۔ اس کام کے لیے ضروری تھا میں اپنے خاندان کے ساتھ رہوں، ورنہ اس طرح چھڑے آدمی کے لیے ایسے کاموں میں 100 مسئلے پیدا ہو سکتے تھے، اور پھر میں نہیں چاہتا تھا کہ میں یہاں سے نکالا جاؤں۔ مجھے جذبات کی بجائے مصلحت اور صبر سے کام لینا تھا۔ سو میں نے فیصلہ کیا کہ اپنی بیوی بچوں کو یہاں بلا لوں اور اپنی پہلی بیوی کو سچ بتا دوں تاکہ وہ بھی اس کام میں میرا ساتھ دے۔ مگر یہ ایک نیا مسئلہ تھا، نہ جانے اس کا اس بات پر کیا رد عمل ہوتا۔ ساتھ دینے کے بجائے وہ کہیں میرا ساتھ چھوڑ نہ دے، کیونکہ میں نے اس کے ساتھ دھوکہ کیا تھا اور سچ اس سے چھپاتا رہا۔ اب بھی اگر مہر النساء خود مجھے چھوڑ کر نہ چاہتی تو شاید میں کبھی اسے سچ نہ بتاتا، مگر اب آمنہ کو بتائے بغیر کوئی چارہ نہیں تھا۔ سو میں نے اپنے بیوی بچوں کو حیدرآباد سے کراچی لانے کا فیصلہ کیا، مگر پہلے مجھے ایک گھر کا بندوبست کرنا تھا، کیونکہ اس ایک کمرے کے گھر میں بچوں اور بیوی کو نہیں رکھ سکتا تھا۔ میری بیوی کے کچھ رشتہ دار لاہور میں بھی رہتے تھے، مگر وہ دور پار کے رشتہ دار تھے۔ میں نے سوچا بیوی کو یہ کہہ کر بنا لوں گا کہ وہ اسی بہانے اپنے رشتہ داروں سے بھی مل لیا کرے گی، مگر اس کی نوبت ہی نہ آئی۔ ایک ہفتہ میں مکان ڈھونڈتا رہا، مگر اس محلے کے سبھی مکان کرائے پر لگے ہوئے تھے۔ اب گرمیوں کا موسم آ چکا تھا، لہٰذا میں کسی ہوادار مکان کی تلاش میں تھا۔ میں نے اپنی پریشانی کا ذکر طاہر سے کیا، وہ مقامی تھا۔ اس نے مجھے ایک پراپرٹی ڈیلر سے ملوایا۔ اس ڈیلر کا آفس 2 گلیاں چھوڑ کر تھا اور میری اس سے کبھی ملاقات نہیں ہوئی تھی، لہٰذا طاہر کو لے کر ہی میں اس کے پاس پہنچا، کیونکہ یہ طاہر کو جانتا تھا اور مجھے بھی۔ یوں وہ میری ضمانت بھی دے دیتا اور مجھے اس کی بھی۔ اگلے دن صبح دکان جانے سے پہلے میں نے طاہر کو گھر کا کہہ رکھا تھا۔ وہ آیا تو ہم دونوں نے مل کر ناشتہ کیا، پھر ہم دونوں ملک پراپرٹی ڈیلر کے پاس پہنچ گئے۔ یہ لوگ صبح 10 بجے سے پہلے ہی آفس کھول لیتے تھے۔ ہم آفس میں داخل ہوئے تو صرف 2 لوگ بیٹھے تھے۔ ان لوگوں سے طاہر نے میرا انصاف کروایا اور پھر وہ ہمیں مختلف مکانوں کے بارے میں بتانے لگے۔ میں اسی محلے کے آس پاس ہی مکان لینا چاہتا تھا، لہٰذا میں نے 3 کمروں والا ایک مکان جس کا کرایہ نسبتاً زیادہ تھا اس لیے پسند کیا کہ یہ میرے لیے پہلے ٹھکانے سے زیادہ دور نہ تھا۔ اگلے دن میں نے مکان دیکھنے جانا تھا۔ یہ صرف میں رسماً کر رہا تھا، چونکہ میں یہ مکان لینے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ جوں ہفتے کا دن قریب آتا جا رہا تھا،
میرے لیے پریشانی بڑھتی جا رہی تھی۔ آخر میں آمنہ کو کیسے بتاؤں گا کہ میں اس کی محبت اور وفا کی پرواہ نہ کرتے ہوئے کسی اور عورت کو اپنی بیوی بنا چکا تھا اور اس کی اولاد کا باپ بھی بننے والا تھا۔ آمنہ سے میری شادی میری پسند سے ہوئی تھی۔ وہ میری پہلی محبت تھی اور میں نے اس کے ساتھ جینے مرنے کی قسمیں کھائی تھی۔ آج سے 15 سال پہلے وہ میری زندگی میں داخل ہوئی تھی اور تب سے لے کر آج تک اس نے مجھے شکایت کا موقع نہیں دیا تھا، نہ ہی میری محبت اور توجہ میں کمی آئی تھی۔ وہ مجھ پر بہت بھروسہ کرتی تھی۔ کبھی اس نے یہ تک نہ پوچھا تھا کہ میں اکیلا کیسے رہتا ہوں اور رات کہاں گزارتا ہوں۔ اس کی آنکھوں سے چھلکتی سچائی اور محبت کا خالص پن مجھے اندر سے جھنجھوڑ رہا تھا۔ میں اندر ہی اندر خود کو اس کا مجرم سمجھتا تھا۔ بھلے اسلام میں 4 شادیوں کی اجازت ہے، مگر محبت میں دوسرے کی گنجائش کبھی نہیں ہوتی۔ ہم مرد بھی اکثر محبت میں بے وفائی کر کے اسے دین کی دی ہوئی آزادی سے صحیح ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر سچ یہ ہے کہ اب میں آمنہ سے نظریں ملانے کے قابل نہیں تھا، مگر اپنے بچے کی خاطر مجھے اسے منانا ہی تھا اور اس حقیقت سے بھی آگاہ کرنا ہی تھا۔ اگلے دن مکان کا ایڈوانس اور سیکیورٹی کی مد میں کچھ رقم ادا کرنے کے بعد مالک مکان نے مجھے چابیاں دے دی تھیں۔ بیوی کو خوش کرنے کے لیے میں نے مکان کی اچھی طرح سے صفائی کروا دی تھی۔ سفید رنگ کے پردے کھڑکیوں پر لگا دیے گئے تھے، جبکہ ہماری خوابگاہ کو میں نے ایسے سجایا تھا جیسے آمنہ آج پہلی مرتبہ مجھ سے ملنے آ رہی ہو۔ میں نے ضرورت کی تقریباً سبھی اشیاء کمرے میں رکھ دی تھی۔ کچن میں بھی سہولت کی ہر چیز لا کر رکھ دی تھی۔ میں ہر صورت آمنہ کی نظروں میں معتبر ہونا چاہتا تھا۔ ایک دفعہ اس نے مجھ سے سنگ مرمر کا بیلن مانگا تھا جو میں اب تک اسے لا کر نہیں دے پایا تھا۔ میں نے کچن میں ضرورت کی ہر اشیاء لا کر رکھ دی تھی، اب بس فرنیچر رہ گیا تھا۔ میں نے بہت اچھا اور مہنگا فرنیچر آرڈر کیا تھا جو آمنہ نے کبھی خواب میں بھی نہ سوچا ہوگا۔ وہ بیچاری صبر سے میرے مالی حالات بہتر ہونے کا انتظار کر رہی تھی اور میں آسودگی کے باوجود اسے خوشحال زندگی نہیں دے پا رہا تھا۔ آج میں نے اس کی خوشی کے لیے دل کھول کر خرچہ کیا تھا۔ میں یہ سوچ کر خوش ہونے لگتا کہ یہ سب چیزیں جب وہ دیکھے گی تو اسے کتنا بھلا محسوس ہوگا، وہ کتنی خوش ہوگی، مگر اگلے ہی لمحے میں اس کے رد عمل کا سوچ کر پریشان ہو جاتا تھا۔ کیا پتہ معاف کر پائے گی یا نہیں؟ اگر اس نے مجھے چھوڑنے کا فیصلہ کر دیا تو میں کیا کروں گا؟ اس طرح کے سوالات مجھے بے چین کر رہے تھے۔ اس نئے کشادہ گھر میں بھی مجھے اسی کمرے جیسی گھٹن تھی جو ابھی تک میرا پیچھا نہیں چھوڑ رہی تھی، جہاں مہر النساء کی یادیں قید تھی۔ اس کی خوبصورتی اور حسن کا میں دیوانہ ہو چکا تھا، مگر اب اس بے وفا سے نفرت ہو رہی تھی جس نے مجھے اپنے مقصد کے لیے استعمال کیا، اور ڈٹائی کی انتہائی یہ کہ مجھے خرچہ بھجوایا تھا جیسے میں نے اس سے نکاح نہ کیا ہو بلکہ اپنی کوئی سروس پیش کی ہو جس کے وہ مجھے پیسے دے رہی تھی۔ خیر اب ان باتوں کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ آج میں ہفتے والے دن گھر نہیں گیا تھا کیونکہ مجھے نئے مکان سے متعلق کچھ کام نمٹانے تھے۔ دوسرا یہ کہ میں اپنے بیوی بچوں کو سرپرائز دینا چاہتا تھا۔ بچوں کی گرمیوں کی چھٹیاں تھیں اور ان کے لیے یہ موقع کسی عید سے کم نہ ہوتا اگر میں انہیں کہیں گھمانے پھرانے لے جانے کی بات کرتا۔ اگلے دن اتوار تھا۔ میں نے طاہر کو کچھ ضروری ہدایات کی اور پھر حیدرآباد کے لیے روانہ ہو گیا۔ سفر کے دوران اپنی کی گئی غلطی کے بارے میں سوچتا رہا۔ کہیں نہ کہیں غلطی میری ہی تھی کہ بنا چھان پھٹک کے اس عورت سے نکاح کر لیا۔ سوچوں میں گم کب میرا گھر آ گیا معلوم ہی نہ ہوا۔ اسٹیشن پر آ کر میں نے قریبی دکان سے ڈھیر سارا پھل، گوشت اور کیک وغیرہ لیا کیونکہ آمنہ اور میری چھوٹی بیٹی کو کیک بہت پسند تھا۔ میں گھر پہنچا تو حسب معمول آمنہ اور بچے میرے منتظر تھے کیونکہ اس بار میں ہفتے والے دن بھی گھر نہیں گیا تھا۔ آمنہ کے چہرے پر مجھے دیکھتے ہی خوشی کے کئی رنگ آئے تھے۔ میں نے بھی اس کی آنکھوں میں پیار سے جھانکا اور بچوں کو باری باری گلے لگا کر پیار کیا۔ گھنٹہ 2 گھنٹہ بچے اور بیوی میرے گرد گھیرا ڈال کر بیٹھے رہے۔ پھر میرے بڑے بیٹے نے سوال کیا، ابو آپ واپس کب جائیں گے؟ اس کے سوال پر میں نے اطمینان سے مسکراتے ہوئے کہا، بیٹا اب میں اکیلا نہیں جاؤں گا بلکہ میرے ساتھ آپ سب بھی چلو گے۔ کیا مطلب ابو؟ سب نے یک زبان ہو کر کہا تو میں نے بالآخر اعلان کر ہی دیا،
بیٹا، میں نے شہر میں آپ لوگوں کے لیے نہایت ہی خوبصورت گھر ڈھونڈا ہے۔ اب آپ سب میرے ساتھ رہو گے میرے پاس۔ آپ لوگوں کی گرمیوں کی چھٹیاں ختم ہوں گی تو آپ کا داخلہ وہیں کسی اسکول میں کروا دوں گا۔ میری بات مکمل ہونے سے پہلے سب کے چہرے خوشی سے دمک رہے تھے۔ آمنہ خصوصاً بہت خوش تھی، کیونکہ شادی کے بعد ہم کچھ عرصے ہی ایک دوسرے کی رفاقت میں رہ پائے تھے۔ چونکہ میں ضرورت کا تقریباً سارا سامان ہی شہر والے گھر میں لا کر رکھ چکا تھا، لہٰذا ہمیں پیکنگ میں زیادہ وقت نہیں لگا۔ بس کپڑے اور ذاتی ضرورت کی اشیاء اور بچوں کی اسٹیشنری وغیرہ پیک کی تھی۔ چونکہ ہمارا پلان اچانک بنا تھا، اس لیے کوئی خاص رشتہ دار وداع کرنے نہیں آئے۔ میرے بچے صبح خوشی خوشی تیار ہو رہے تھے اور آمنہ گھر میں چیزیں سمیٹ رہی تھی۔ صبح کے تقریباً 9-10 بجے تک ہم تیار ہو گئے۔ ناشتہ ہم نے بھائی صاحب کے گھر کیا اور پھر لاری اڈے تک آ گئے۔ گاڑی میں سوار ہو کر ہم منزل کی جانب روانہ ہو گئے۔ میں نے مکان کی چابیاں اپنی بیوی کو یہ کہہ کر تھمائی تھیں کہ اب تم ہی اس گھر کی مالکہ ہو۔ ایسا اس لیے ہی کہا تھا کہ گاؤں والے گھر میں میرے بھائی کی بھی شراکت داری تھی اور میری بھاوج کی مداخلت بھی رہتی تھی۔ شہر پہنچ کر میں بیوی بچوں کو قریبی ہوٹل لے گیا اور کھانا کھلایا۔ کھانے کے بعد ہم نے آئس کریم کھائی اور گھر آ گئے۔ میری بیوی گھر دیکھ کر وارے خوشی اور حیرانگی کے مجھے دیکھنے لگی۔ کچن دیکھ کر تو وہ یوں خوش ہو رہی تھی جیسے میں نے اس بیچارے کے لیے تاج محل بنوا دیا ہو۔ وہ ہر چیز پر ہاتھ پھیر کر دیکھتی اور پھر مجھے دیکھتی۔ اس کی آنکھوں میں تشکر اور خوشی کے جذبات تھے۔ اس نے میرا ہاتھ تھاما اور بولی، میں نے ہمیشہ ایسے گھر کی چاہت کی تھی اور خواب دیکھے تھے، لیکن کبھی آپ سے کہا نہیں تھا۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ میری اتنی بڑی خواہش آپ بغیر جانے پوری کر لیں گے۔ میں اس کے آنسو پوچھے اور پل بھر کے لیے سوچا کہ شاید وہ بات مجھے کہہ دینی چاہیے جس کے لیے میں نے یہ سب جتن کیے، مگر پھر سوچا اس بیچاری کو ابھی آئے ہوئے چند لمحے ہی ہوئے ہیں اور میں یہ پہاڑ توڑ دوں۔ اس کی معصومیت اور خوشی دیکھ کر میں نے اسے بتانے کا ارادہ چند دن کے لیے مؤخر کر دیا۔ اس دوران میں باقاعدگی سے مسجد جاتا رہا اور اپنے لیے اللہ سے دعا کرتا رہا کہ مجھے کوئی سیدھا راستہ دکھائے۔ 3 دن اور 3 راتیں گزر گئیں، مگر میری آمنہ کو بتانے کی ہمت نہ ہوئی۔ میرے بچے نئے گھر میں آ کر بہت خوش تھے۔ اب میں شام گلیوں میں ٹہلنے کے بجائے بچوں کو گھمانے لے جایا کرتا تھا۔ مہر النساء کو گئے تقریباً 8 ماہ گزر چکے تھے۔ اب بچے کی پیدائش کا وقت بھی قریب آ رہا تھا اور میری بے چینی میں بھی اضافہ ہو رہا تھا۔ بالآخر میں نے آمنہ کو بتانے کا فیصلہ کر ہی لیا، کیونکہ اب وہ اس بات کی متحمل ہو سکتی تھی۔ وہ شریعت کا علم بھی رکھتی تھی اور بہت سمجھدار واقع ہوئی تھی۔ یہ کوئی رات کا وقت تھا جب بچے سو گئے تو میں نے تمہید باندھنے کے بعد آمنہ کو بتانا شروع کیا۔ اس کے چہرے کا رنگ بدلنے لگا اور میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ کہا، آمنہ میں آج بھی تم سے گہری محبت کرتا ہوں، میرا یقین کرو۔ وہ عورت، میں نے اس سے مجبوراً نکاح کیا۔ آمنہ کی آنکھوں کے کنارے نم ہو چکے تھے۔ اس نے مجھ سے نہ ہی کریدا اور نہ کوئی گلہ کیا۔ میں اس سے اس خاموشی کی توقع نہیں رکھتا تھا۔ اگر وہ مجھ سے لڑتی جھگڑتی میرا دل ہلکا ہو جاتا، مگر اس نے مجھے گلہ کرنے کے قابل بھی نہیں سمجھا تھا۔ میں اس خاموشی پر رنجیدہ تھا۔ وہ میری محبت تھی اور اس کی آنکھوں کی ویرانی میرے لیے جان لیوا تھی۔ میں اس کے لبوں سے کچھ سننا چاہتا تھا۔ میں ہر طرح کی تلافی کے لیے تیار تھا، مگر وہ کچھ کہتی تو۔ آخر میں نے خاموشی کو توڑا اور اس کا ہاتھ تھام کر بولا، آمنہ خدا کے لیے یوں تو مت کرو، تم جانتی ہو وہ اب میری زندگی میں نہیں رہی۔ میری محبت صرف تم ہو، مگر میں اپنے بچے کو کیسے بھول جاؤں؟ اس نے میری آنکھوں میں دیکھا اور اپنے ہاتھوں سے میری گرفت ڈھیلی کرتے ہوئے بولی، اس بات کا فیصلہ تو ابھی باقی ہے کہ وہ آپ کی زندگی میں ہے یا نہیں۔ کیا مطلب باقی ہے؟ میں نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کہنے لگی، اس بارے میں صبح بات ہوگی۔ اتنا کہہ کر وہ سونے چلی گئی۔ صبح جب وہ ناشتہ بنا رہی تھی تب میں کٹی ہوئی پتنگ کی مانند اس کے پیچھے پیچھے چلا آیا۔ آمنہ، باقی باتیں تو ہوتی رہیں گی، تو مجھ سے ناراض تو نہیں ہونا؟ میں نے بے تکا سا سوال کیا جس کا اس نے خاموشی کے سوا کوئی جواب نہ دیا۔ اس پر میرا دل کٹ کر رہ گیا۔ ہفتے والے روز اس نے خود ہی مجھے مفتی صاحب کے پاس چلنے کا کہا تو میں نے گاڑی منگوائی اور ہم مفتی صاحب سے ملنے روانہ ہو گئے۔ پورے راستے میں ہم دونوں کے بیچ خاموشی کی ایک دیوار حائل ہو رہی تھی، جو تب ٹوٹی جب ہم مفتی صاحب کے گھر پہنچ کر گاڑی سے اترنے لگے۔ آمنہ نے ایک مہربانی مجھ پر یہ کی تھی
کہ میری اس حرکت کی اطلاع نہ ہی کسی عزیز کو کی تھی اور نہ اپنے ماموں کو بتا کر کوئی وویلا کیا تھا۔ میں اس کی اس بات پر دل سے ممنون ہوا تھا۔ وہ چاہتی تو وویلا کرتی اور مجھے رسوا کر سکتی تھی، مگر اس نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا۔ مفتی صاحب کے پاس پہنچ کر آمنہ خاموش ہو گئی۔ اس کا اشارہ میں سمجھ گیا تھا۔ تعارف کے بعد میں گویا ہوا، مولوی صاحب، میں نے 9-10 مہینے پہلے خفیہ نکاح کیا تھا اور انہوں نے میری بات بیچ میں ہی کاٹ دی اور بولے، برخوردار، نکاح کا مطلب ہی اعلان ہوتا ہے، نکاح کو خفیہ نہیں کہا جاتا، خفیہ تو گناہ ہوتا ہے۔ ان کی اس بات سے میں پانی پانی ہو گیا۔ میں سیدھا سادہ انسان تھا اور سچ کہوں تو کوئی آئینی اعصاب کا مالک بھی نہ تھا۔ مجھے چھوٹی چھوٹی باتیں الجھا دیتی تھیں اور شاید اسی لیے میں مہر النساء کے ساتھ خفیہ نکاح پر راضی ہو گیا تھا۔ مجھے اس کی اسی بات نے نکاح پر آمادہ کیا تھا۔ کسی کو کیا پتہ چلے گا کہ میں آپ کی پہلی بیوی ہوں یا دوسری؟ اگر اس سے نکاح کرنا اتنا آسان نہ ہوتا تو میں کبھی نہ کر پاتا۔ خیر، مفتی صاحب نے میرا پورا واقعہ سننے کے بعد بتایا کہ چونکہ مہر النساء نے سوچے سمجھے منصوبے سے ایسا کیا اور آپ کا ارادہ طلاق دینے کا نہیں تھا، اگر آپ چاہیں تو اپنی دوسری بیوی سے رجوع کر سکتے ہیں اور قسم توڑنے کا کفارہ ادا کر دیں۔ یہ سن کر آمنہ کے چہرے پر پریشانی کے کئی سائے آئے اور گزر گئے۔ میں اس کے بدلتے رنگ دیکھ چکا تھا۔ میں نے ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں کیا تھا۔ ہم خاموشی سے باہر آئے اور واپسی کی راہ لی۔ آج سڑکیں معمول سے زیادہ ویران تھی، شاید بہت تیز دھوپ تھی، اسی لیے کوئی گاڑی نظر آ رہی تھی۔ دور سے ایک رکشہ آیا جو کافی پرانی حالت میں تھا۔ اس پر سفر کرنا جیسے موت کی آغوش میں پناہ لینے کے برابر تھا، لیکن کوئی چارہ نہ تھا۔ تھوڑی دیر رکشہ چلنے کے بعد میری اور آمنہ کی گھبراہٹ دیکھنے والی تھی۔ خیر، رکشہ چلتا گیا۔ ہم نے کوئی 2 کلومیٹر کا راستہ طے کیا ہوگا کہ سڑکوں کی رونق بحال ہو گئی، گویا قریبی علاقہ ویران تھا۔ صرف مجھے کیا معلوم تھا کہ یہ راستہ پرخطر ہے، لیکن کہتے ہیں کہ موت انسان کا پیچھا رزق کی طرح کرتی ہے، اور اس دن کے سفر نے مجھ پر یہ بات عیاں کر دی۔ اللہ کے فضل سے میں بنا کسی معذوری کے بچ گیا تھا۔ میرا دل اب کسی زلزلہ زدہ علاقے کی طرح ویران تھا۔ میں خود کو آمنہ کا مجرم سمجھ رہا تھا اور اسے منائے بغیر ہی وہ منو مٹی تلے جا سوئی تھی۔ نہ جانے اس نے کیا دعا مانگی ہوگی، اسے مجھے معاف کیا ہوگا یا نہیں۔ دل میں عجیب سا درد تھا جو مجھے چین سے رہنے نہیں دیتا تھا۔ مجھے خود پر بے تحاشا غصہ آ رہا تھا کہ میں کیوں آمنہ کو لاہور لے کر آیا۔ شاید موت ہی اسے کھینچ کر یہاں لائی تھی۔ وہ دردناک سفر مجھے چین ہی نہیں لینے دے رہا تھا۔ آمنہ کے بغیر بچوں کو گاؤں میں چھوڑنا ممکن نہیں تھا، سو میں انہیں اپنے ساتھ ہی شہر لے آیا۔ محلے والوں کو میری بیوی کے مرنے کا علم ہو گیا تھا۔ کچھ دن تو قریبی پڑوسیوں نے مدد کی، لیکن آخر کب تک کوئی کسی کا بوجھ اٹھا سکتا ہے۔ اب میں مہر النساء کو ایک بار پھر بھلا چکا تھا۔ میرے لیے میرے بچوں سے اہم کوئی نہیں تھا۔ میں آمنہ کی طرح ان کا بھی مجرم نہیں ہو سکتا تھا۔ میں نے بچوں کو اسکول میں داخل کروا دیا اور گھر کے کام کے لیے ایک ماسی تلاش کرنے لگا جو گھر کے کاموں میں ہماری مدد کر سکے، کیونکہ گھر کا نظام دھرم برہم ہو گیا تھا۔ صبح ناشتے کے لیے مجھے روزانہ بازار جانا پڑتا۔ طاہر نے مجھے دوسری شادی کا مشورہ دیا کیونکہ وہ میرے حالات سے کافی حد تک واقف ہو چکا تھا، مگر دوسری شادی کے نام سے مجھے جیسے چڑ ہو گئی تھی۔ میرا چھوٹا بیٹا ماں کے لیے روتا رہتا تھا۔ میں نے دل میں ٹھان لی تھی کہ اسے ماں کا پیار بھی دوں گا۔ دکان سے میں وقفے اس کا پتہ کرنے گھر جاتا رہتا تھا۔ اس دن اس نے مجھے چابی والی گاڑی کی فرمائش کی تو میں نے اس سے وعدہ کر لیا کہ آج ہی دکان سے واپسی پر میں تمہیں بچوں کی دکان پر لے جاؤں گا اور ڈھیر سارے کھلونے دلواؤں گا۔ وہ بہت خوش ہو گیا۔ میری دکان کے قریب ہی ایک گلی تھی جس میں خواتین اور بچوں کی اشیاء بکتی تھیں۔ میں اپنے بیٹے کو اسی گلی میں لے گیا اور خود دکان کے باہر کھڑا ہو گیا۔ اس دکان میں اور بھی بچے تھے۔ میرا بیٹا کھلونے دیکھ رہا تھا کہ اچانک میری نظر سامنے والی دکان پر پڑی۔ وہاں ایک عورت کھڑی بچوں کے کپڑے دیکھ رہی تھی، اور وہ بھی کسی پیدائشی بچے کے۔ میں اس کا سراپا پہچان گیا۔ یہ مہر النساء تھی۔ بچوں کی دکان پر اس کی موجودگی کا مطلب تھا کہ اس کے آگے میں کچھ سوچ نہ سکا۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں مہر النساء کا پیچھا کرنا چاہتا تھا، مگر جیسے ہی میں اپنے بیٹے کی طرف متوجہ ہوا تاکہ اسے لے کر دکان سے باہر نکلوں، وہ میری نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ شاید اس نے بھی مجھے دیکھ لیا ہوگا، تب ہی واپس چلی گئی۔
میں بہت مضطرب تھا۔ دکان سے میں نے اپنے بیٹے کو لیا اور باہر گلی میں آ گیا۔ مہرالنساء کو میں نے بہت ڈھونڈا مگر وہ کہیں نہ دکھی۔ چلتے چلتے ہم اپنی گلی کے پاس آ گئے تو دیکھا مہرالنساء میرے پرانے محلے کے ساتھ والی گلی کی طرف جا رہی تھی۔ میرا نیا گھر یہاں سے کوئی 50-60 گھر ہی دور تھا مگر درمیان میں کوئی گلی نہ تھی۔ میں نے اس کا پیچھا نہیں کیا تھا مگر وہ کسی گھر میں داخل ہوئی تھی۔ یہ ضرور جانتا تھا اب میں نے مہرالنساء سے ملنے کا فیصلہ کر لیا تھا مگر یوں کسی شریف عورت کے گھر جانا اور وہ بھی بنا مقصد کے کچھ غیر مناسب سا لگ رہا تھا۔ اب اس کے گھر تک پہنچنا میرے لیے ایک نیا مسئلہ تھا۔ آج شدت سے مجھے آمنہ کی یاد آئی جس مقصد کے لیے میں اسے لاہور اپنے ساتھ لایا تھا، لیکن وہ تو بہت جلد ہی اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ اکثر راتوں کو میرا دل کرتا تھا کہ مہرالنساء کو چیخ چیخ کر پکاروں اور اس سے کہوں کہ یہ سب تمہارا کیا دھرا ہے۔ میری جان سے پیاری بیوی مجھ سے دور ہو گئی، لیکن یہ تو قسمت کے کھیل ہیں۔ شاید آمنہ اپنی اتنی ہی زندگی لکھوا کر آئی تھی، یہ سوچ کر میں صبر کر لیتا تھا۔ میرا دھیان دوبارہ مہرالنساء کی طرف گیا کہ کیسے اس کے گھر تک جایا جا سکے۔ بالآخر میں نے اپنی بہن کا سہارا لینا مناسب سمجھا مگر پھر وہی مسئلہ، اف خدایا کس کس کو بتانا پڑے گا کہ میں نے چھپ کر نکاح کیا تھا۔ خیر اب کسی عورت کے سہارے کے بغیر مہرالنساء تک رسائی ممکن نہ تھی۔ میں نے کافی منت سماجت سے زبیدہ کو منوا لیا۔ وہ میری مدد تو کرنا چاہتی تھی مگر میری اس حرکت سے سخت نالاں تھی۔ بچوں کو میں نے یہی بتایا کہ تمہاری پھپھو تم لوگوں سے ملنے آ رہی ہیں۔ میں زبیدہ کے ساتھ مہرالنساء کے گھر جا پہنچا۔ میں نے سوچا بھی یہی تھا کہ اگر گھر کا کوئی مرد باہر آیا تو ہم کیا جواب دیں گے، مگر میری تو حیرت کی انتہا نہ رہی جب اسی پری چہرہ نے دروازہ کھولا۔ مہینوں بعد میری نگاہیں اس سے چار ہوئی تھیں۔ میری بہن مجھ سے آگے کھڑی تھی۔ اس نے مہرالنساء کو یوں ساکت ہوتا دیکھا تو میری طرف مڑی اور کہنے لگی، کیا یہیں کھڑے رہو گے یا اندر بھی چلو گے؟ مہرالنساء کچھ کہے بنا ہی اندر آ گئی تو ہم بھی اس کے پیچھے گھر میں داخل ہو گئے۔ یہ گھر کی پہلی منزل تھی، اوپر شاید کوئی اور رہتا تھا۔ یہ 2 کمرے تھے اور ایک چھوٹا سا کچن تھا۔ سائڈ پہ 2 چھوٹے سے کمرے اور تھے جو شاید باتھ روم ہوں گے۔ مہرالنساء نے دھیمے لہجے میں مجھے اور زبیدہ کو بیٹھنے کا اشارہ کیا اور خود سامنے والے صوفے پر یوں سر جھکا کر بیٹھ گئی جیسے کوئی مجرم اپنی سزا کا منتظر ہو۔ میں بھی چپ کر کے بیٹھ گیا تھا کیونکہ میرے پاس سوال کرنے کی ہمت باقی نہیں تھی۔ زبیدہ نے ہی بات کرنے میں پہل کی اور مہرالنساء سے گویا ہوئی۔ تھوڑی دیر میں خاموشی کا زور ٹوٹ گیا اور پھر وضاحتوں کی ایک لسٹ اس نے کھول کر رکھ دی جس سے مجھے قطعی دلچسپی نہ تھی۔ میں اپنی اولاد کا جاننے آیا تھا۔ مہرالنساء نے ایک چھوٹی سی گڑیا جس کی آنکھیں بند تھی لا کر میری جھولی میں ڈال دی۔ وہ ننھی پری میری گود میں آتے ہی جاگ گئی۔ مہرالنساء نے بتایا کہ اس کے پہلے شوہر نے اس سے بے وفائی کر لی۔ جب اسے مہرالنساء کے بچے کا علم ہوا تو اس نے دوبارہ اپنانے سے انکار کر دیا۔ مہرالنساء جھکے سر کے ساتھ کہنے لگی، میرے بھائی کب تک میرا ساتھ دیتے؟ وہ مجھے ہی مجرم سمجھ رہے تھے۔ مہرالنساء کی آنکھوں سے آنسو چھلکتے دیکھ کر مجھے اس کی مظلومیت کا ڈرامہ یاد آ گیا جو اس نے اس دن میری دکان پر رچایا تھا۔ یہ پری چہرہ قابل اعتبار نہ تھا۔ میں اپنی پھول جیسی بیٹی کو ایسی عورت کے سائے میں نہیں رکھ سکتا تھا۔ میں نے مہرالنساء سے اپنی اولاد کی واپسی کا تقاضا کیا تو وہ تڑپ کر رہ گئی۔ مہرالنساء اچانک اٹھی اور میرے پاؤں میں گر گئی۔ میں بوکھلا کر رہ گیا۔ مہرالنساء بولی، میں تو معافی کے قابل بھی نہیں، لیکن اتنا ضرور کہوں گی کہ مجھ سے میری اولاد نہ چھینو۔ میری اب کل کائنات یہی بچی ہے، کیونکہ میرے سابقہ شوہر نے میرے بیٹے کو، میرے دل کے ٹکڑے کو مجھ سے چھین کر لے جا چکا ہے۔ وہ بیرون ملک چلا گیا ہے۔ مجھے تو اس نے میرے بیٹے کی شکل بھی دیکھنے نہ دی۔ میں دن رات اپنے بیٹے کی یاد میں تڑپتی ہوں۔ اب اگر تم یہ بھی چھین کر لے گئے تو میں زندہ نہ رہوں گی۔ مہرالنساء پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی اور مجھے اس پر ذرا ترس نہ آ رہا تھا، بلکہ مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ یہ ایک بار پھر میرے ساتھ ڈرامہ رچا رہی ہے۔ ادھر زبیدہ کہنے لگی، تم سے باقی بچے سنبھلتے نہیں، اس شیر خوار کو تم کیسے پالو گے؟ آپا کی بات ٹھیک ہی تھی۔ میں شاید جذباتی ہو گیا تھا، لیکن اب کشمکش کا شکار تھا کہ اپنی بچی کا کیا کروں۔ کل کو مہرالنساء یہاں سے کہیں چلی گئی تو میں کیا کروں گا؟ اس وقت ہم وہاں سے نکل آئے
کیونکہ زبیدہ آپا کو میرے تیور ٹھیک نہیں لگ رہے تھے۔ گھر جانے کے بجائے وہ کہنے لگیں میرے ساتھ قریبی ہوٹل چلو۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی انہیں اپنے ساتھ لے گیا۔ وہاں بیٹھ کر انہوں نے پانی وغیرہ منگوایا۔ میرا مزاج نارمل ہوا تو آپا نے مجھے سمجھانا شروع کر دیا۔ وہ مجھے یہاں اس لیے لائی تھی کہ گھر میں بچوں کے سامنے یہ بات کرنا مناسب نہیں تھا۔ آپا کا کہنا تھا کہ یہ وقت غلطی سدھارنے کا ہے، نہ کہ ایک اور غلطی کرنے کا۔ دوسری شادی کسی اور عورت سے کرنے کی صورت میں نہ جانے ستیلی ماں کا اس بچی کے ساتھ کیا سلوک ہوگا۔ آپا مجھے منانے لگی کہ مہرالنساء کو دوبارہ اپنا لو۔ ان کی بات سن کر میں سٹ پٹا کر رہ گیا۔ بھلا میں ایک ایسی عورت کو کیسے اپنا سکتا تھا جو آدھی رات کو مجھے چھوڑ کر جا چکی تھی؟ مہرالنساء کو ہرگز دوبارہ اپنانا نہیں چاہتا تھا کیونکہ اس نے مجھے دھوکہ دیا تھا، مگر آپا کے بار بار سمجھانے پر بالآخر مجھے ہار ماننا پڑی، کیونکہ میں اپنی بیٹی کو اپنی غلطی کی سزا نہیں دینا چاہتا تھا۔ یوں مہرالنساء ایک بار پھر میرے گھر بیاہ کر آ گئی۔ کئی پیچیدگیاں حل کرنے کے بعد وہ ایک بار پھر میری بیوی بن گئی تھی۔ اسے اپنی غلطی کا بہت احساس تھا، شاید اسی لیے اس نے میرے بچوں کو بہت پیار دیا۔ اس کی خدمت، محبت اور حسن نے میرا دل آخر جیت ہی لیا، مگر وہ آج تک آمنہ کی جگہ نہیں لے پائی۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہے تو اسے شیئر اور لائک کریں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل اردو کہانی سبسکرائب نہیں کیا تو اسے لازمی سبسکرائب کر لیجئے، اور ساتھ بنے بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری ہر کہانی کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے۔ اگلی کہانی تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔